نہایت مشکور ہوں اور شکر گزار ہوں جنہوں نے دوبارہ سے ہیمنز ٹی وی کے ذریعہ سے اس خدمت میں ایک اور قدم اٹھایا، قدم بڑھایا، کیونکہ کلام میں لکھا ہے بائی باہم، ہر لفظ کو سمجھنا ہے۔ لفظ کو دیکھیں، کتاب مقدس سٹوریز سے بھری ہے، یہ ایکچوئل اس کے اندر حقیقی سٹوریز ہیں، یہ سٹوریز ہیں۔ آپ پولوس کی سنیں، پرانے عہد نامہ میں مقدس نوح کی سنیں، آدم کی سنیں، یہ سٹوریز ہیں جو الگ الگ طریقے سے بیان کی گئی ہیں اس کتاب مقدس کے اندر۔ اور جو اس کے اندر سٹوریز ہیں وہ سٹوریز لائف چینجنگ سٹوریز ہیں، زندگیاں بدلنے والی سٹوریز ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ دنیا کی سٹوریز اور کتاب مقدس کی سٹوریز میں فرق ہے۔ یہ اسپرچل سٹوریز ہیں اور ہماری جو سٹوریز ہیں جن میں ہم لمحے بیان کرتے ہیں، زندگی کے وہ لمحے جو گزر گئے ہیں، پاسٹ ہو گئے ہیں، ماضی بن گئے ہیں، ہم ان کو بیان کرتے ہیں۔ لیکن کچھ لمحے ایسے ہیں جو فیک ہیں، جھوٹے ہیں، لیکن کچھ لمحے ایسے ہیں جو گزرے ہیں اور یادیں بن گئی ہیں۔ ہماری یادیں ہمارے ساتھ ختم ہو جاتی ہیں، ہماری یادیں، ہمارے لمحے، ہماری بیتی ہوئی باتیں ہمارے ساتھ ختم ہو جاتی ہیں، لیکن خدا کی باتیں، خدا کے لمحے ختم ہونے کی بجائے اور زیادہ بڑھتے ہیں، یہ بڑھتے جا رہے ہیں۔ جس طرح دنیا کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، خدا کی قدرت ہم میں بڑھتی جا رہی ہے۔ آمین، ہاللیلویا۔ اب میں آپ کو جو بتانا چاہتا ہوں، کلام کی طرف آ رہا ہوں آہستہ آہستہ۔ اپنے آپ کو جب تک ہم نہ پرکھیں گے، نہ اپنی لائف پہ غور کریں گے، دیکھیں میں لائف انگلی یوں کر رہا ہوں، نہ اپنی طرف غور و فکر کریں گے، تب تک ہم کسی شخصیت کے ہونے کے لائق نہیں ہیں، کسی بھی شخصیت کے۔ پہلے نمبر پہ ہم یہ دیکھیں، میری انگلی کدھر ہے؟ آسمان کے خدا کی طرف۔ ہماری لائف سب سے پہلے خدا کے ان لفظوں کی طرف جو کتاب مقدس میں ہمیں ملی ہیں، کیسے چلنا ہے، کیسے بننا ہے، کیسے بنے رہنا ہے، کیسے چلنا ہے، کیسے دیکھنا ہے، کیسے بولنا ہے، کیسے سننا ہے، ہر چیز کی اس کے اندر اصلاح پائی جاتی ہے۔ ہر چیز کی اصلاح ہے کہ نہیں؟ ہر چیز کی ترتیب ہے کہ نہیں؟ ہر چیز کی باتیں ہیں کہ نہیں؟ زندگی کی ہر چیز، ہر لفظ، ہر ایک چیز، سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے تلوے تک اس کی ہماری جو ترتیب ہے، انسانی ترتیب، وہ کتاب مقدس کے اندر درج ہے۔ آئیں ذرا میرے ساتھ کتاب مقدس کو کھولتے ہیں، پھر سمجھ آئے گی ہم نے آج کیا سیکھنا ہے اور کیا سننا ہے۔ پرانے عہد نامہ میں سے صفحہ نمبر 12، پیدائش کی کتاب، اس کا 6واں باب اور اس کی 5ویں آیت پاک کی تلاوت کی سعادت حاصل کروں گا، ذرا سنیے گا میرے ساتھ۔ خداوند نے دیکھا کہ زمین پر انسان کی بدی بہت بڑھ گئی ہے۔ خداوند نے دیکھا کہ زمین پر انسان کی بدی بہت بڑھ گئی اور اس کے دل کے تصور اور خیال سدا برے ہی ہوتے ہیں۔ تب خداوند زمین پر انسان کو پیدا کرنے سے ملول ہوا، دل میں غم کیا۔ خداوند نے کہا کہ میں انسان کو جسے میں نے پیدا کیا روئے زمین پر سے مٹا ڈالوں گا، انسان سے لے کر حیوان اور رینگنے والے جاندار اور ہوا کے پرندوں تک، کیونکہ میں ان کے بنانے سے ملول ہوں۔ مگر نوح خداوند کی نظر میں مقبول ہوا۔ کتاب مقدس کا پڑھا، سنا، سمجھا اور قبول کیا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت، ایک آواز میں کہیں گے آمین۔ آخری ورس پہ ذرا غور کیجئے گا، مگر نوح خداوند کی نظر میں مقبول ہوا۔ یہ سٹوری آپ نے بہت دفعہ سنی ہوگی، زندگی گزر گئی ہوگی اس سٹوری کو جانتے ہوئے۔ کسی بچے سے پوچھ لینا مقدس نوح کے بارے میں جانتے ہو؟ ہاں،
میں جانتا ہوں میرے پاسٹر نے بتایا تھا, میرے چرچ کے لیڈر نے بتایا تھا, مجھے میرے اسپرچل فادر نے بتایا تھا. کوئی ایسی شخصیت ہے کتاب مقدس میں جس کا ذکر ہے, وہ خدا کا نبی ہوا, خدا کا ممسوح ہوا, خدا کی نظر میں مقبول بنا, خدا کی نظر میں مقبول بنا. خدا اس سے پیار کرتا تھا, خدا کے قریب تھا, خدا اس کے قریب تھا, کیونکہ خدا, یہ دیکھیں لفظ کیا ہے, مگر نوح خداوند کی نظر میں, کس کی؟ خدا کی نظر میں مقبول بنا. یاد رکھنا, انسان کی آنکھیں اس کو سب کچھ ایگزیکٹ گائیڈ کرتی ہیں. فیصلہ یا دل لیتا ہے یا عقل لیتی ہے, یا دل لیتا ہے یا عقل لیتی ہے, لیکن آنکھیں آپ کو پورا 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 گائیڈ کرتی ہیں. یہ آپ کو اگلے شخص کے بارے میں ہر ایک چیز واضح کر دیتی ہیں. یہ ناچنے والا ہے, یہ گانے والا ہے, یہ کلام سنانے والا ہے, یہ خادم ہے, یہ دہاڑی کرنے والا ہے, یہ مزدور ہے, یہ کیا کرتا ہے, یہ کیا ہے, آپ کو سب کچھ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ کے اگلے کا پورا ذائچہ نکال لیتے ہو, پورا ذائچہ. ڈاکٹر جب کسی زخم کو دیکھتا ہے تو زخم جب جتنی مقدار سے پھٹا ہو, جتنی پمائش سے پھٹا ہو, زخم جو لگ جائے انسان کو, وہ جتنی پمائش سے پھٹ جائے, ڈاکٹر کو پتا ہوتا ہے اس کو کتنے سٹیچز لگیں گے, وہ لگانے سے پہلے بتا دیتا ہے اس کو کتنے سٹیچز لگیں گے. 10 ٹانکے لگیں گے جی. کیوں؟ کیونکہ اس کی آنکھوں نے جو کچھ آبزرو کیا ہے, جو کچھ دیکھا ہے, وہ سب کچھ اسے لے کے آئے ان کو پہلے بتا دیتا ہے. بھائی سن لو, بہن سن لو, تیرے بیٹے کا, تیرے بھائی کا, تیرے عزیز کا یہ حال ہے, اور یہ کچھ ہے, جو کچھ مجھے لگا میں نے تمہیں بتا دیا. لیکن آپ کو کوئی ایسی شخصیت دیکھ رہی ہے جو آسمان پہ بیٹھی ہے, وہ دل کے زخموں کو, وہ آنکھوں کے زخموں کو, وہ تیرے حالات کو, ہر ایک چیز کو جانچتا پرکھتا, اور ہر ایک چیز کو جاننے کے باوجود تجھے کچھ نہیں کہتا, کیونکہ اس نے اپنے بیٹے کی نسبت سے یہ وعدہ کیا ہے کہ میں اس وقت تک ویٹ کروں گا جب تک کہ تو خود میرے پاس لوٹ نہ آئے. میں تجھے موقع دیتا ہوں, اے بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں میرے پاس آؤ, کیونکہ ہمیشہ کی زندگی کا آرام اس کتاب مقدس کے اندر ہے. یاد رکھنا, اس کے اندر ہے. اپنے آپ کو الگ کرو, الگ کرو, الگ کرو گے تو الگ کیے جاؤ گے, الگ ہوگے تو ڈیفرنٹ نظر آؤ گے. اگر یہ مذبے پہ بیٹھے ہیں تو اس کے پیچھے ایک لاجک ہے. آپ نیچے بیٹھے ہو, آپ کی الگ ذمہ داری ہے, وہ جو پیچھے بیٹھے ہیں ان کی الگ ذمہ داری ہے, جو باہر بیٹھے ہیں ان کی الگ ذمہ داری ہے, جو کیمرے پہ کھڑا اس کی الگ ذمہ داری ہے. ہر ایک چیز کو خدا نے اس کی ذمہ داری سونپ کے اسے اسی جگہ پہ بٹھایا. جو ذمہ داری نے دی ہے وہ ذمہ داری کے مطابق مذبے پہ بیٹھے ہیں. بیٹھے ہیں کہ نہیں؟ کس کے مطابق؟ جو ذمہ داری دی ہے وہ ذمہ داری کے مطابق وہ مذبے پہ بیٹھے ہیں. یاد رکھنا. اب میں آپ کو کوئی سٹوری سناؤں, حالات و واقعات سناؤں. اب آپ کو پتہ ہے ملک کے حالات کیا چل رہے ہیں, ہمارے ملک کے حالات کیا چل رہے ہیں. قومیں قوموں سے لڑ رہی ہیں, سیاسی پارٹیز ایک دوسرے سے لڑ رہی ہیں. جو کچھ ہو رہا ہے آپ لوگوں کے سامنے, کوئی کچھ بھی لکا چھپا, کوئی کچھ ہے لکا چھپا, سب کچھ آپ لوگوں کے سامنے ہے. جو حالات غریب ہے وہ غریب ہوتا جا رہا ہے, اور جو امیر ہے وہ امیر ہوتا جا رہا ہے. اب حالات و واقعات پہ غور کرو. لیکن بائبل کیا کہتی ہے؟ آج ہم الگ ہوں گے. جتنوں کو سمجھ آئے گی وہ آج الگ ہو جائیں گے, وہ اپنے آپ کو الگ کریں گے. اب کسی چرچ سے ہو, اب کسی کلیسیا سے ہو, اب کسی بھی اسپرچل فادر کے ساتھ اٹیچ ہو, اگر آج کا میسیج آپ کو سمجھ آ گیا تو سمجھ لینا آپ اپنے آپ کو الگ کرو گے, جو کچھ مرضی ہو جائے. گورا ہونا, خوبصورت ہونا, اپنے آپ کو خوبصورت بنا لینا, کپڑے پہن لینا, دیٹ از ناٹ انف. یہ کافی نہیں ہے, یہ کافی نہیں ہے. یسوع کے لوگ اپنے آپ کو ہمیشہ الگ رکھتے ہیں. یاد رکھنا. میں ہوں یا پاسٹر جوید صاحب ہے, آپ مجھے کہو کہ یہاں پہ کوئی گانا لگ جائے تو ہم ناچنا شروع کر دیں, ایسا ہو ہی نہیں سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا جی؟ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس لیے نہیں ہو سکتا کیونکہ خادموں کو یہ چیزیں واجب نہیں ہے. خادموں کو یہ چیزیں واجب نہیں ہے, کیونکہ کیا ہے,
ان کی کچھ ڈیوٹیز ہیں, ذمہ داریاں ہیں, اور وہ ذمہ داریاں کیا ہیں؟ روحانی ترتیب کی ہیں, روحانی ترتیب کی ہے, روحانی تربیت کی ہیں. اور جو روحانی ترتیب اور تربیت میں رہتا ہے وہ وہی کچھ کرتا ہے جو روح میں بنا رہتا ہے, جو روح کی کلاس میں بنا رہتا ہے, جو روح سے ٹیچنگ لیتا ہے. اور وہی روح سے ٹیچنگ لیتا ہے جو روح کی تربیت کو جانتا ہے. یہ ورشپ کر لینا یہ کافی نہیں ہے, اس کے اوپر کھڑے ہو جانا دیٹ از ناٹ انف, یہ بھی کافی نہیں ہے. اس کے سروں میں مدعو ہونا یہ کام ہے, اس کے سروں میں اپنے آپ کو مگن کرنا, مدعو کرنا یہ کام ہے. اور مگن ہو کے, مدعو ہو کے دوسروں کو مگن کرنا, دوسروں کو مدعو کرنا یہ کام ہے. سارے تے نہیں واجے دے ہاتھ رکھ کے کھلو جاندے, سارے تے نہیں کی بورڈ تے ہاتھ رکھ کے کھلو جاندے, سارے تے نہیں تپلے دے ہاتھ رکھ کے کھلو جاندے یا بہ جاندے. وہی بیٹھتے ہیں جنہیں پتہ ہے, جنہیں طریقہ سلیقہ پتہ ہے, وہی بیٹھتے ہیں. اب یہ جو سٹوری ہے اس کو گھر جا کے غور سے پڑھنا. میں نے کیا کہا تھا آغاز میں نے شروع میں کیا کہا تھا کہ مقدس نوح کی سٹوری آپ اپنے پاسٹروں سے سنتے آئے ہو اور سن رہے ہو. سنتے ہیں کہ نہیں, جانتے ہیں کہ نہیں, سب کچھ جانتے. ہاں مقدس نوح تھا, خدا کا نبی تھا, اس نے کشتی بنائی, اتنی لمبی بنائی, اتنی چوڑی بنائی, اس نے فلاں جانور, پرند ہند اور کہاں پتہ نہیں کہاں سے اس نے جانور لیے, اکٹھے کیے, اپنے بیٹوں کو لیا, بہوؤں کو لیا, بیٹیوں کو لیا, بیوی کو لیا, کشتی میں سوار ہو گیا. لیکن وہ کشتی بنانے کے پیچھے ایک سٹوری ہے, کشتی بنانے کے پیچھے ایک حکم ہے, کشتی بنانے کے پیچھے ایک بڑا سارا ایک خدا کا منصوبہ ہے. اور وہ منصوبہ کیا ہے کہ بنی نوع انسان جتنوں کو میں نے بنایا ہے انہوں نے گناہ کیا, لیکن ایک شخص ہے آپ کے علاقے کے اندر, آپ کے ملک کے اندر, آپ کی کنٹری کے اندر, آپ کے شہر کے اندر جتنا مرضی گناہ آ جائے, گناہ بڑھ جائے, جو کچھ مرضی ہو جائے, لیکن خدا کے لوگ الگ رہیں گے جن کی بابت کلام میں لکھا ہے کہ ببر کا بچہ تو حاجت مند بھوکا رہتا ہے لیکن اس کا طالب کبھی بھی محتاج ہے کسی چیز کا محتاج ہے. تے نوح ہے کشتی بنان تو بھی 7 دن بعد لگے, کشتی بنانے کے بھی 7 دن بعد. پڑھو ذرا غور سے, کشتی بنانے کی, کشتی بن گئی, سب کچھ ہو گیا, اور کشتی بنانے کے بھی 7 دن بعد خدا نے موقع دیا ہے. اگلے 7 دن پھر موقع دیتا ہے, جبکہ لوگ تو مذاق اڑا رہے ہیں, لوگ اسے ٹھٹھوں میں اڑا رہے ہیں. کیوں؟ وہ ایک ہی کری جاندہ. ہمیشہ یاد رکھنا خدا کے لوگ بے عزت ہوتے ہیں, یاد رکھنا خدا کے لوگ بے عزت ہوتے تھے, بے عزت ہوتے ہیں, اور خداوند کے لیے بے عزت ہوتے رہیں گے. آج بھی خدا کے خادمین انسلٹڈ ہو رہے ہیں, لیکن خدا پھر بھی انہیں الگ رکھتا ہے, خدا پھر بھی انہیں پیار کرتا ہے, خدا پھر بھی انہیں. آج مزدور دی گھر دی روٹی نہیں پوری ہوندی, خادم چنگا سوندا ہے, چنگا کھاندا ہے, چنگا پاندا ہے. کیوں؟ کیونکہ جو بائبل کی فکر کرتا ہے, جو کلام کے منہ کی باتوں کو فکر کرتا ہے, جو کلام کو تھما کے رکھتا ہے, جو خدا کے کلام کی باتوں کو من میں, تن میں, دھن میں بنا کے رکھتا ہے, خدا اس کے آگے ہراول اور پیچھے, اس کے پیچھے چنڈاول بن کے رہتا ہے. یاد رکھیے گا, اگر مقدس نوح خدا کی نظر میں مقبول بنا ہے, خدا کی نظر میں, خدا کی سوچ میں, خدا کی ذات میں اگر مقبول بنا ہے, پیارا بنا ہے, برگزیدہ بنا ہے, اسے پسند آیا ہے, تو اس کے پیچھے ایک لاجک ہے. اور وہ لاجک کیا ہے؟ وہ ایماندار ہے, وہ خدا کے ساتھ چلتا ہے, وہ خدا کے حکموں کو مانتا ہے, وہ خدا کی باتوں کو لیتا اور اپنے اندر بناتا ہے. یاد رکھنا نسلوں میں برکتیں چلتی ہیں, نسلوں میں. یہ میری بات ہمیشہ یاد رکھنا, ایک بندے کی محنت نسلوں کو سنوار دیتی ہے. ایک بندہ باہر جاتا ہے, ایک بندہ وہ یو کے چلے جائے, وہ امریکہ چلا جائے, وہ کینیڈا چلا جائے, وہ کہیں چلا جائے, وہ جا کے محنت کرتا ہے, مزدوری کرتا ہے, اپنے سے امیر ملک میں چلا جاتا ہے, اور جا کے محنت کرنے کے بعد ارننگ کرتا ہے, پیسہ جمع کرتا ہے, اپنے گھر بیچتا ہے, تے پیچھے ٹبراں دے ٹبر پال دے, قربانی ایک دیتا ہے. اور نوح نے قربانی دی. ہن دسو کنے سال لگے, کنے دن لگے کشتی بناؤن چ؟ کتنے پاسٹر جوید صاحب بتائیں گے. بھائی صاحب کنے دن لگے؟ 120 دن کے 120 سال, 120 دن لگے,
120 ਸਾਲ ਲੱਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਜਦੋਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਇਹ ਵਾਲਾ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ? किसी को याद है? मुझे याद है, मैं जब आया था तो यहाँ पे हमने एक ब्लू कलर का पर्दा लगाया था, तो सादी दीवार सी, ये सादे से पिलर जिनमें से सरिये बाहर बांगा देंडे से मैनू भी ढक लो हैं। जो हालात थे हमने अपनी आंखों से देखा। एक वक्त ऐसा भी आया था भाई साहब, हमने इधर लोगों में पानी में खड़े होकर प्रेयर की थी जब बारिश बहुत आ गई थी। लोग एक बात हमेशा याद रखना, खुदा ऐसी चीजों की देखता है कि मेरे लोग बारिश से नहीं घबरा रहे, पानी च खड़े होन तो नहीं घबरा रहे। आज देख ले ऐसा चर्च है कि हर बंदे की दुआ, ऐसी सीलिंग मेरे घर भी हो, ऐसे पिलर्स मेरे घर भी हो, ऐसी ग्रिल मेरे घर में भी लगे, ऐसी डिजाइनिंग मेरे घर में भी हो, ऐसी ये ऐसा वॉलपेपर मेरे घर में भी लगे, ऐसे क्लॉक मेरे घर में भी लगे। क्यों? बनाने वाला ही घर ना बनाए तो बनाने वाले की मेहनत, बनाने वाले की मेहनत, ये बनाने वाले ने घर बनाया है। और वो बनाने वाला कौन है? वो बनाने वाला कौन है? माउंट सिनाई का यहोवा है। वो ऊपर बैठा है, वो देखता है, आखिर कोई तो है, आखिर कोई तो है जो चला रहा है निजामे हस्ती चला रहा है। कोई तो है ना जिदा ना यहोवा है, और जिदे नाल यहोवा है उन्होंने किसी चीज की थोड़ नहीं जे आंदी। अब मुझे एक बात बताएं, खुदा ने हर चीज का प्लान पहले किया है कि नहीं? मुकद्दस नूह के बारे में हर चीज का प्लान, अब फलां चीज भी ले लें, फलां भी ले लें, फलां भी ले लें, अजाब आएगा, इतने तूफान आएगा, आंधी आएगी, नेहरी आएगी, पानी आएगा, पानी चढ़ जाएगा, 40 दिन ते रात मींह पवेगा, कश्ती जड़ी पानी ते तैरेगी, लेकिन दुनिया दी सारियां चीजां मर जाणगियां, तबाह हो जाणगियां, बर्बाद हो जाणगियां, लेकिन तू ते तेरा घराना की होएगा? बचिया रहेगा। अब इससे सीखना क्या है? जब तक हम खुदा की नजर में, कहां? खुदा की नजर में अपने आप को मकबूल नहीं बनाएंगे, उस वक्त तक अलग नहीं किए जाए। मुकद्दस पौलुस रसूल की स्टोरी तो जानते होंगे आप। वो मुकद्दस पौलुस रसूल आजम बनने से पहले एक शख्सियत थी, और उस शख्सियत का नाम क्या है? क्या नाम है? शाऊल। और जब वो शाऊल है, पढ़ा लिखा है, दानिश्वर है, आला तालीम याफ्ता है, लेकिन खुदा के लोगों को सताता है, खुदा के लोगों को मारता है, खुदा के लोगों को इस कदर सताता है कि लोग तंग आ जाते हैं और खुदा से गिरयाजारी करते हैं। लेकिन अब खुदा को पता चला गया, जड़ा मेरे लोगों को सतांदा है, आज कल ये ही मेरे लोगों को बचाएगा, तालीम देगा। खुदा दिल पे नजर करता है, जैसे मुकद्दस दाऊद के दिल पे नजर की। बड़ा भरा आ गया, यसी का बेटा बड़ा भाई आ गया, उससे छोटा आ गया, उससे छोटा आ गया, उससे छोटा आ गया। खुदा ने कहा बात सुनो सैमुएल, इससे ये पूछ, यसी से ये पूछ कि तेरा सबसे छोटा बेटा किधर है, इसके भाइयों से पूछ तेरा सबसे छोटा भाई किधर है, जिसका नाम दाऊद है। मैंने कहा हाँ हमारा छोटा भाई भी है, वो यहाँ नहीं है, वो भेड़ बकरियां चराता है, और अभी कहीं पहाड़ों में होगा, कहीं वीराने में होगा। जो साहिबे तरतीब है, खुदा उसे सरफराज करता है, याद रखिए। खुदा उसी के हाथ में डोर देता है, उसी के हाथ में डोरी दे देता है, ताकि ये जानता है कि ये धागा जो है इसकी कढ़ाई कैसे की जा सकती है। तो सियाने आंदे बेसुरे को ते कबर भी ना होवे, कहते हैं कि नहीं? ये जो मौसीकार हैं ये तो समझते होंगे, जो मौसीकी को समझते हैं, बेसुरे को कबर भी ना होवे, यानी जिसे बात करने का तरीका, सलीका और अदबो अदाब का पता ना हो, उसके पास तो बैठना ही नहीं चाहिए। वहां पे एग्जैक्ट बात चलनी है, एग्जैक्ट जो कुछ किया है वो सामने होगा, कुछ भी छुपा नहीं रहेगा, वहां पे कुछ भी छुपा नहीं रहना, याद रखना। ये जो किताबे मुकद्दस है ना, ये किसी की तरफदार नहीं है, उसने ये वाजिया कह रहा है, ये स्टोरी है, और ऐसी स्टोरी है जो हकीकी है। वाजिया तौर पे कहा जा रहा है अपने आप को क्या करो, अलग कर लो। पतरस को बिठाया है, यहूदा इस्करियोती को बिठाया है, छोड़ा नहीं है। खुदा छोड़ता नहीं है। अब जितना मर्जी गुनाह कर लो, जितने मर्जी गुनाहगार हो जाओ, खुदा कभी नहीं छोड़ता, कभी नहीं छोड़ता। याद रखना, जीसस कभी नहीं छोड़ते। अगर वो छोड़ते या छोड़ना चाहते तो फिर कुर्बानी देने का क्या फायदा था कोई फायदा? फिर तो उसे कुर्बानी देने का कोई फायदा नहीं था।
پھر تو اسے اپنے آپ کو سیکریفائز کرنے کی تو ضرورت ہی نہیں تھی. پھر تو کہتا ٹھیک ہے جویں جا چل رہے ہیں اویں جا ہی صحیح. پھر لیکن اس نے اپنے آپ کو قربان کیا تاکہ جو کوئی ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. اور ہمیشہ کی زندگی وہی پاتا ہے جو کتاب مقدس کے بھیدوں کو سمجھتا ہے. دیکھیں میں ہمیشہ بائبل کو بڑا سلولی پڑھتا ہوں. میں کبھی اس کو یاد نہیں کرنے کی کوشش کی, کبھی اس کو رٹا لگانے کی کوشش نہیں کی. میں ہمیشہ ایک ورڈ کو سمجھ کے پڑھتا ہوں. نظر میں مقبول ہوا, ہاں بھائی اس کے پیچھے لاجک کیا ہے, کیوں نظر میں مقبول بنا, کیا اس نے, کیا اس کے اندر کوئی خاص بات تھی. ہر ایک چیز کے اندر ایک بھید پایا جاتا ہے. پہلے وہ تو سمجھ لو کہ جانتی تھے لوڑ ہی کوئی نہیں, پہلے ادھر اس کو تو کمپلیٹ کر لو. یہ کیا سکھا رہی ہے, یہ بات کیا بتا رہی ہے, یہ ہمیں کیا تنبیہ کر رہی ہے. دیکھو ملک کے حالات, غریب ہو, غربت آئے, جنگ لگ جائے, کچھ بھی ہو جائے, لیکن تجھ پر کبھی کوئی آفت ہے. لکھا ہے کہ نہیں زبوری 91 کے اندر 11ویں 10ویں 11ویں 12ویں 13ویں آیت, یہ محافظت کا زبور ہے. تجھ پر کبھی کوئی آفت نہیں آئے گی. کس کی بابت یہ لکھا ہے, یہ کس کی بابت لکھا ہے, یہ اس شخص کی بابت لکھا ہے جو اپنے آپ کو الگ کرتا ہے, جو اپنے آپ کو دنیا کے رنگ میں نہیں رنگتا. اب ایک ایسا ایک شراب پی رہا ہے, دوسرا بیٹا بھی جا کے شروع ہو گیا. نہیں ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. ایسا انا انے نو راہ, انا انے نو راہ. کلام میں ایک کلام چ ایک گل لکھی, تیرا ہاتھ تینوں ٹھوکر کھلائے تو لا کے سوڑ دے تاکہ ٹونڈا ہو گیا, یا خدا کہندا نواں ہاتھ لا دیاں گا. اگر وہ سکیاں ہڈیاں چ جڑیاں بکھریاں پیاں نے, اگر نبیاں دے کہن تے وہ سکیاں ہڈیاں چ زندگی پھونک سکدا ہے, تے ٹونڈے ہاتھ نوں دا ٹھیک کرنا کیڑا کام ہے کوئی بات ایسی ہے, ایسی کوئی بات ہے, پیچھے کوئی بات ہے نہ سمجھ آنے والی. انہیں کہا ہاتھ لا دے میں انہوں نواں لا دیاں گا, اکھ کٹ دے میں نویں لا دیاں گا. یہ اس سے مراد کیا ہے, سمجھ آئی ہے اس بات کی, کہندا جس آنکھ سے تو دیکھتا ہے کسی کو گندی نظر سے, جس آنکھ سے تو دیکھتا ہے کسی کو بری نگاہ سے, اسے نکال. یعنی اس کا مطلب یہ نہیں کہ اکھ کاٹ دے, اپنی سوچ کو اس سے جدا کر. ہاتھ یعنی تیرا ساتھی, ہاتھ تیرا ساتھی ہے. کدی اٹھ کے سویرے ویکھیا میرا ہاتھ نال ہے کہ نہیں, کسی نے ویکھیا کدی کسی نے اٹھ کے پہلے پیر وال ویکھیا ہوئے میرا پیر نال ہے کہ نہیں, کدی کسی نے لات لا کے ویکھی ہوئے, انج ہے ہی نہیں, کیونکہ یقین ہے میرا ہاتھ میرے ساتھ ہے, میرا پاؤں میرے ساتھ ہے, میری ٹانگ میرے ساتھ ہے. کدی کسی نے ویکھیا کہ ہاں میرا دل تو نہیں کسی نے کاٹ لیا. ایسا نہیں ہوتا. ہر بندے کو یقین ہے جس نے ہاتھ بنایا اس نے تندرستی کے ساتھ مجھے سلایا تھا, تندرستی سے اٹھایا ہے. اب اسی بات پہ ایمان پہ ٹک جاؤ کہ جس نے مجھے پیدا کیا وہ میرے ساتھ ہے. وہ کہتا ہاتھ ہے, ہاتھ کا مطلب ہے تیرا ساتھی. اب دیکھو تیرا ساتھی کون ہے جو تجھے گناہ کی طرف لے کے جا رہا ہے, انہوں لا دے پرے سوڑ دے. ٹونڈا ہو یا میں تینوں نویں ساتھی داں گا جڑے بائبل چ ہون گے, جڑے کتابیں مقدس چ بنے ہون گے, میں پھر تینوں الگ کراں گا, میں تینوں انہاں چوں الگ کراں گا جڑے غرق ہون گے. اب مجھے ایک بات بتاؤ, خدا کسی کا طرفدار ہے نہیں ہے. میں بائبل سے ریفرنس دیتا ہوں. جدوں نے 400 نبی بال دے 400 نبی مارے تے بائبل چ ایک گل بڑی خوبصورت لکھی ہے کہ وہ پھر ایک عورت تو ڈر کے بھجیا جڑی جادو کرنی سی. بھجیا کہ نہیں بھجیا, تے بائبل چ واضح طور تے کھلا لکھیا پھر وہ کھجل ہویا. لکھا ہے کہ نہیں, کیوں بھائی صاحب لکھا کہ نہیں, وہ کی ہویا پھر, وہ پھر کھجل ہویا, خجل ہوا. یہ ایسے لکھا بائبل کے اندر, وہ خجل ہوا. یاد رکھنا جو خدا سے بھاگتا ہے وہ نبی ہو, پیغمبر ہو, رسول ہو, خدا کا خادم ہو, جتنا مرضی عالم ہو, جتنا مرضی ٹیچر ہو, جتنا مرضی پروفیسر ہو, اس کے حکموں سے باہر نکلے گا وہ خجل ہوگا, وہ خجل ہوگا. میں گارنٹی سے کہتا ہوں, جو بائبل میں بنا رہتا ہے خدا اس کو غور سے اٹھاتا, تخت پہ بٹھاتا ہے. ہاللیلویا. الگ کرو گے تو الگ کیے جاؤ گے. الگ کرو. سٹوری سنانا یا میں آپ کو حوالے دینا کتنے دینے ہیں, کتنے سنانے ہیں. دانیل کے سنا دیتا ہوں, حبقوق کے سنا دیتا ہوں, یسایہ نبی کے یہ صحیفہ میں سے کتنے ریفرنسز دے دیتا ہوں, انجیل سے لے کے مکاشفہ تک کتنے ریفرنسز دے دیتا ہوں. لیکن سادگی سے سمجھیں, سادہ میسیج ہے, سادگی سے سمجھیں. اپنے آپ کو الگ کریں. الگ ہوں گے تو الگ نظر آؤ گے, کیونکہ کلام میں لکھا ہے جو سادہ ہوں گے, الگ کیے جائیں گے, وہ دنیا کے نور کہلائیں گے, وہ زمین کے نمک کہلائیں گے. وہ نہیں ہون گے جنہوں نے پھڑ کے باہر سوڑ دیتا جائے گا, چل بھج
تو کلام میں لکھا پھر لوگوں کے پیروں کے تھلے روندے جان گے, آدمیوں کے پاؤں کے نیچے روندے جائیں گے. کون 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 روندے جائیں گے؟ جو اپنے آپ کو الگ نہیں کریں گے, جو اپنے آپ کو الگ نہیں کریں گے. یاد رکھنا, سیمسن کی بات کریں نا, سمسون نبی دی جنہیں شیر دوں چیر پھاڑ دیتا, تے گدے دے جبڑے نے 1000 بندہ ماریا, تے 300 لومڑیاں پھڑیاں. یہ اس سیمسن کی بات کر رہا ہوں میں. کیا کیا اس نے؟ جب خداون میں تھا تو کلام میں لکھا ہے خدا کی روح اس میں نازل ہوتی تھی, لیکن جب فلسطی عورت کے حوالے کیا گیا, جب دلیلہ کے دلائل میں پھنسا, تو پھر کیا ہوا؟ پھر انہیں اپنی کمزوری داس چھڑی کہ میری کمزوری ہے. یاد رکھنا, جس پہ آپ ٹرسٹ کرتے ہو وہ آپ کی کمزوریوں کو بھی جانتا ہے. جس کو غصہ آتا ہے شیطان جانتا ہے, آپ کا دشمن جانتا ہے یہ بلڈ پریشر کا مریض ہے, یہ غصہ کرنے والا ہے, یہ شراب پینے والا ہے, یہ سگریٹ پینے والا ہے, یہ فلاں کرنے والا ہے, یہ فلاں کرنے والا, وہ وہیں پہ اٹیک کرتا ہے. یاد رکھنا, وہ وہیں پہ اٹیک کرتا ہے. اگزامپل دیتا ہوں, یہودا اسکریوتی کی سی تھیلی والا سی, پیسے پھڑن والا سی, وہ وہیں پہ اٹیک کیا, 30 سکے جو بھیج دیتا. اب مقدس پترس کی بات کریں جہاں تے کلیسیا بنی, وہ دی کی ہیبٹ سی, کدی اپ کدی ڈاؤن, کدی اپ کدی ڈاؤن, یعنی ایمان کدی تاں چڑھ جاندہ سی, کدی ایمان تھلے ڈگ پیندا سی. اس نے کیا کیا پھر؟ مرغ دے بانگ دین تو پہلے کی کیتا؟ انکار کر. کدی دا ایمان بڑا چڑھ جاندہ سی, کدی ڈگ پیندا سی. خدا جانتا ہے. ایک بات یاد, اگر خدا جانتا ہے تو ایک دوسری شخصیت بھی ہے جس کا نام شیطان ہے, اپلون ہے, وہ بھی جانتا ہے کہ کیڑی یہ کمزوری اوتھے ہی اٹیک کردا, کدی نہیں باہر اٹیک کرے گا. یاد رکھنا, لیکن آپ الگ ہوں گے, خدا آپ کو الگ کرے گا, روح القدس آپ کو گائیڈ کرے گا. خداوند آپ کو اور مجھے اس کلام کے وسیلے سے اس دنیا داری کے سارے معاملات سے الگ کرے اور ہمیں قائم رہنے کا فضل دے. گاڈ بلیس یو آل.